جب بھی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان متحرک ہوتے ہیں اس ملک میں ایک سیاسی بھونچال سا آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بڑا سیاسی طور پہ رونما ہو جاتا ہے۔ جیسے 26ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، نہیں ہو رہی تھی حکومت وقت سے، مولانا صاحب آئے، متحرک ہوئے، 26ویں آئینی ترمیم اپنے انجام کو پہنچی، مطلب انہوں نے کروا لی۔ اس کے بعد مولانا نواز شریف صاحب رہا نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے ایک مارچ نکلوایا، نواز شریف صاحب رہے، وہ لندن چلے گئے۔ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے تھے، مولانا صاحب نے پی ڈی ایم بنائی، سربراہی کی، اور عمران خان صاحب بھی چلتے بنے۔ تو میں پچھلے گزشتہ چند سالوں کی بات کی ہے نا، جہاں جہاں مولانا متحرک ہوئے وہاں بڑا بھونچال آیا۔ اب وہ کیا عمران صاحب کی رہائی کے لیے متحرک ہو رہے ہیں؟ نہیں، اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ مولانا صاحب چھٹیاں گزار کے لندن گھما کے اب پاکستان پہنچے، اور وہ آج دوبارہ سے سیاسی طور پر متحرک ہوئے۔ ایک تو پہلو یہ ہے، بلاول بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے اپنی کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا جو کہ لنکڈ ہیں 26ویں آئینی ترمیم والے واقعے سے بھی۔ اب میں صرف اس حوالے تو آج ہو گئی نا، میں تو سوچ کے آیا تھا کہ میں آج اس پہ بات کروں گا، کیونکہ میں نے آج اڈیالہ کی ناغہ ہے، ہاں ان کا ناغہ ہے، بڑی مہربانی۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، سینیٹر ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، اور بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت۔ انہوں نے وسیم بدامی کے شو میں بیٹھ کے کچھ تذکرے کیے جس سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت کو کسی ایک اور لانگ مارچ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا اس حکومت کو ایک اور لانگ مارچ کا سامنا ہو سکتا ہے جو ان کے بقول صرف گفتار کے غازیوں والا نہیں ہوگا، بڑا پلانڈ اور امپیکٹ فل ہوگا۔ میں ان کی اس بات سے اتفاق نہ کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں۔ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ ایک بنیادی بات ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، یہ سیدھا سادہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے۔ یہ وہ 2 صفحوں کا بل ہے جو 26ویں ترمیم کے ساتھ منظور ہوا۔ دیکھیے، مولانا کو ہر دھڑا ان دنوں کھینچ رہا تھا اپنی جانب۔ بالآخر بلاول بھٹو زرداری کی بار بار آنیاں جانیاں کی وجہ سے وہ آمادہ ہو گئے 26ویں آئینی ترمیم میں۔ اس میں انہوں نے وسیع پیمانے پر تبدیلیاں بھی کروائی جن میں ان کا دعویٰ ہے کہ ایک ایسی شک بھی تھی آرٹیکل 8 جو انسانی حقوق میرے اور آپ کے بنیادی حقوق کو کسے ٹائم چکے جا سکتے ہو۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے ابھی بھی میسر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک کم از کم دکھاوے کی حد تک میرے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ جی یہ فلاں حرکت کر کے میرے اس بنیادی حقوق کی نفی ہوتی ہے تو میں عدالت وغیرہ میں جا سکتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ رضامند ہو گئے۔ انہوں نے 2 باتیں، بہرحال مولانا فضل الرحمان سے آپ ایگری کریں یا نہ نہ کریں، ان کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے اور بہت اسٹرانگ ہے۔ جن میں سب سے بڑی ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ دینی مدارس پہ مشتمل ہے۔ اچھا، دینی مدارس کے جو فارغ التحصیل بہت سارے انتہا پسند ہیں وہ تو اب دوسری جانب جانا شروع ہو گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا آئین لگے رہتے ہیں۔ یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ میرے والد نے جس آئین پہ دستخط کیے مولانا مفتی محمود نے، وہ اسلام کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، لہذا میں ہتھیار کاہے کو اٹھاؤں۔ لیکن دوسرا وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی شریعہ تو نہیں ہے دے رہا یہ آئین ہم کیوں اس کی پابندی کریں۔ اور مولانا کے خلاف اس سے بھی زیادہ انتہا پسندوں نے اتنی بڑی دستاویزات تیار کر کے ان کے قتل کے جو ہے وہ یعنی فتوے جاری کر رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو اطمینان کے لیے 2 باتیں بنوائیں بالآخر۔ ایک یہ کہ اس ملک سے سودی نظام کا 2028 میں خاتمہ ہوگا، 28 تک خاتمہ ہو جائے۔ ٹھیک۔ دوسرا انہوں نے یہ بنوایا کہ صاحب اگر کوئی دینی مدرسہ ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن سے پہلے ہر نوعیت کی ایجنسیاں یہ پتہ کرنے کہ جس کا فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، کون ہے، اس کی کلیئرنس لو، اس کی کلیئرنس لو، اس کا آڈٹ بھی کیا جائے جو اس کو ریونیو مل رہا ہے۔ وہ تو بعد میں آتا ہے نا مسئلہ۔ پہلے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پری رجسٹریشن کا ہے۔ اس میں یہ بل جو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ باقی اور بھی جو بنتی ہیں نا مختلف سوسائٹیز، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مدارس آلریڈی رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو آپ یہ قانون
جب اس کا اطلاق ہو جائے تو آپ انہیں 6 مہینے دیجئے کہ وہ آپ کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کر کے تو رجسٹر ہو جائے. اب یہ 6 مہینے کا وقفہ کوئی غیر معقول وقفہ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آف کورس ان کو موقع دینا چاہیے, سڈن تو بند نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, نہیں کرنا چاہیے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد, یعنی یہ جب آپ قانون نافذ کر دیں, جب یہ قانون نافذ ہو جائے تو جو مدرسے ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئے ہیں تو انہیں کہیں کہ جی آپ 6 مہینے کے اندر ہو جائے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نفاذ کے بعد کیونکہ دینی مدارس تو بنتے رہیں گے, تو دینی مدرسے کو آپ پہلے پری رجسٹریشن کے چکر میں نہ پڑے. مثلا کہ آپ نے اسکول کھولنا ہے تو اسکول کیوں کھولنا ہے, یہ ایسے جیسے کہ ٹیلی ویژن کا لائسنس لینے کے اسکول لیے کھولنا ہو تو آپ کو بہت سارے NOCs لینے پڑتے ہیں, بورڈ سے رجسٹر ہونا پڑتا ہے, لوکل گورنمنٹ کو بتانا یہاں پڑتا پہ ہے. اسلام کے پھیلاؤ کی بات ہے, یہاں پہ اسلام کے پھیلاؤ کی بات ہے. آبادی بڑھ رہی ہے خرگوشوں کی طرح, اب اسلام کا پھیلاؤ تو نہیں روکا جا سکتا. تو ایک گاؤں میں ایک متوفر شخص جو ہے وہ ایک ان کے نقطہ نظر سے ایک قطع اراضی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب آپ یہاں کے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں مولانا حضرات. تو وہ کہتے ہیں آپ انہیں 1 سال دے دیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ اپنی ریکوائرمنٹ, یعنی آپ اس کو یہ مجبور نہ کریں کہ اس کو قطع اراضی عدنان دے رہا ہے جلال پور میں, سن تو لو نا یار کہ وہ دے رہا ہے تو وہ جا کے پہلے وہ IB کی کلیئرنس لے, ISI کی لے, فلاں کی لے, فلاں کی لے, فلاں کی لے. بھائی وہ ٹھیک ہے پڑھانا شروع کرتے, اور اگر اس سے 1 سال کے دوران وہ کسی غیر معقول حرکت میں یا آپ کو محسوس ہو کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کو کر رہے ہیں, کوئی جہاد کی پروموشن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, تو آپ کے پاس 100 طریقے ہیں ان کو چیک کرنے کے. یہ اتنا سا بل ہے. اچھا اگر یہ بل آپ کو منظور نہیں تھا تو آپ کو اسی وقت مخالفت کر دینی چاہیے تھی. نہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مولانا صاحب سے مطلب اس حد تک مس نہیں کمٹمنٹ. تو آپ نے تو ہو گئی نا, سائن ہو جائیں گے بل, اس میں تو بھائی میرے سیدھی سی بات ہے یار, دونوں ہاؤسز سے پاس تو ہو چکے ہیں. 21 اکتوبر اس کو 26ویں ترمیم کے ساتھ منظور ہونا تھا نا. 26ویں ترمیم جو ہے آئینی وہ 21 اکتوبر 2024 کو منظور ہوئی ہے. اسی رات سارا کچھ ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ منظور ہوا ہے. اب جیسے ہی 31 اکتوبر کی رات کو یہ منظور ہوا ہے تو آپ کو یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت قائم مقام صدر تھے, اور انہوں نے وہ سلیپنگ سوٹ, وہ جو پرانی فلموں میں آیا کرتا تھا, وہ پھانٹالا نہیں ان میں سے, اس میں انہوں نے وہ دستخط کیے. ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ دستخط نہیں کر رہے ہیں سرداری صاحب.